بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس محفل اور اس مجلس میں آپ کی نظر ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ جو انتہائی افادیت اور استفادہ کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھے کہ مادرزاد اندھا، پیدائشی نابینا، وہ بھی اگر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو بھی بینائی عطا کرے۔ اس دعا کو دعائے نابینا کہتے ہیں۔ ایک نابینا شخص نے یہ دعا پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بینا کر دیا۔ حضرت ممشاد دینوری جو سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص شام کے وقت ایک گاؤں میں داخل ہوا اور گاؤں والوں سے کہا کہ میں تم میں سے کوئی ایسا شخص جو رات کو مجھے اپنے ہاں مہمان رکھے اور اس کا اجر خدا پر ہے۔ گاؤں والوں میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ یہ شخص جو کھڑا تھا، جو اسی گاؤں میں ایک اندھا شخص آیا اور اس نے شخص کو آواز دی اور یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے صبح تک مہمان رکھے؟ اس اندھے نے کہا میں ہوں۔ یعنی وہ مہمان نے آ کر پکارا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو مجھے مہمان رکھے، تو سوائے اس نابینا آدمی کے کسی نے بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور یہ نابینا بندہ اس کو اپنے گھر لے آیا اور بہت اچھی طرح اس کی مہمانی کی۔ رات کو یہ اندھا اپنے کسی کام سے اٹھا، قضائے حاجت کے لیے، پانی پینے کے لیے یا کسی دیگر حاجت کے لیے اٹھا، تو اس نے سنا کہ یہ مسافر شخص جو مہمان تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک ایسی دعا کر رہا تھا جس دعا کو سن کر اس کی عاجزی، انکساری اور اس سوز اور گداز کو سن کر اس اندھے شخص کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس کو بھی یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ اس نے وہ یہ دعا یاد کر لی اور وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر یہ دعا پڑھتا رہا۔ صبح نہ ہونے پائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نابینا شخص کو بینا کر دیا، اس کی بینائی اس کو لوٹا دی، اس کو عطا کر دی۔ اور پھر اس نے اس فقیر کو ہر چند تلاش کیا مگر کہیں اس کا پتہ نہ چلا۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی ولی اللہ تھے یا حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو بھی تھے، یہ دعا سکھائی۔ اللہم رب الارواح الفانیہ والاجساد البالیہ اسألک بطاعتک ان تجعل النور فی بصری والاخلاص فی عملی واشکر فی قلبی وذکرک فی لسانی باللیل والنہار ما ابغیتنی یا اللہ یا رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ دعا کو یاد کر لیجیے۔ اللہم رب الارواح الفانیہ والاجساد البالیہ اسألک ان تجعل النور فی بصری، ان تجعل النور فی بصری۔ یہ دعا بڑی مشہور ہے، عام دعاؤں کی کتاب میں مل جاتی ہے۔ والاخلاص فی عملی، اور اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ والشکر فی قلبی وذکرک فی لسانی باللیل والنہار ما ابغیتنی یا اللہ یا رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
اس دعا کو جو شخص بھی پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی ہر حاجت کو، جب ایک نابینا کو بینائی دے سکتا ہے جو پیدائشی طور پہ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون سی چیز بعید ہے، اس کے لیے کون سی مشکل ہے، اس کے لیے کون سی ناممکن بات ہے وہ جو نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرم کرتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ ہر مزار پر جا کر حاضری دیتا اور وہ سلام کرتا، سلام کا جواب اسے مل جاتا تو وہ اس مزار کو قائم رکھتا، اس کے لیے انتظامات کرتا۔ اگر اس صاحب قبر نے جواب نہ دیا تو اس کو گرا دیتا تھا۔ لوگوں کے عقائد اور نظریات کمزور ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، گرا دیتا تھا۔ تو ایک مزار پہ گیا نا، تو وہاں لولے لنگڑے اندھے یہ دعا کر رہے تھے، تو پوچھا کتنے عرصے سے؟ 20 سال سے۔ کتنے عرصے سے؟ 18 سال سے، 10 سال سے، 5 سال سے، 4 سال سے۔ اس نے کہا میرا مزار سے واپس آنے تک تمہیں ٹائم ہے، اگر تمہیں بصارت مل گئی، تمہیں لولے لنگڑے پن سے نجات مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ وہ اپنی جان کے خطرے اور ڈر اور خوف کی وجہ سے گڑ گڑا کر یوں دعا کی۔ تو اس کے مزار پر حاضری دینے، فاتحہ دینے کے دوران ہی کسی کی بینائی آ گئی، کسی کی سماعت آ گئی، کسی کا لنگڑا پن چلا گیا، کسی کا لولا پن، کسی کا اندھا پن، سب کا چلا گیا۔ اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ اگر دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری حاجات کو اپنے دربار میں قبول کرے۔